بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ضیاء 13واں پارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد مدنی ہے، اس کی آیات 43 ہیں اور رکوع 6 ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 1۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ترجمہ: الف لام میم را، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی کج فہمی کے باعث ایمان نہیں لاتے۔ سورہ رعد آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے متعلق تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول عطا سے یہ مروی ہے کہ یہ مخفف ہے ان اللہ الملک الرحمن کا۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی، اور جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اس کے حق ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سچی کتاب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز بیان کے سامنے تو انہیں دم مارنے کی ہمت نہ تھی، لیکن قرآنی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں سے انہیں اتنا شدید اختلاف تھا کہ وہ کسی قیمت پر ان کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نمبر 1 توحید باری، نمبر 2 روز قیامت، نمبر 3 وحی۔ یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی کہ خدا اس وسیع اور اس کائنات کے ان گنت مسائل سے کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ نیز قرآن کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہوگا، تو اس کو بھی عقل و دانش کے خلاف یقین کرتے ہوئے اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جس پر وحی نازل ہو۔ یہ 3 شبہات ان کے دل میں ایسے جڑ پکڑ چکے تھے کہ ان کی موجودگی میں آفتاب سے روشن دلائل کے سامنے بھی وہ سر جھکانے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ اس صورت میں انہی 3 شبہات کو پرزور طریقے سے دور کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی حقیقت کا فہم تو انسان کے بس میں نہیں، لیکن اس کی صفات کے آئینوں میں اس کی عظمت و کبریائی کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھو، کیا تم اس کی بلندی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ کیا اس کی وسعت و فراخی کا تمہاری نظریں احاطہ کر سکتی ہیں؟ کیا اس کو اتنی بلندی پر تھامنے کے لیے کوئی ستون تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ تم تو ایک چھوٹے سے کمرے کی چھت ڈالنا چاہو تو پہلے دیواریں بناتے ہو، پھر شہتیر رکھتے ہو، ان پر درجنوں کڑیاں بچھاتے ہو، تب جا کر ایک چھت بنتی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ کچھ مدت کے بعد اس میں شگاف پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی تمہیں اپنے فن اور ذہانت پر ناز ہے۔ ذرا اس کی قدرت کو دیکھو جس نے آسمانوں کو ستون اور سہاروں کے بغیر کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اس کی پختگی کا یہ عالم ہے کہ اسے بنے ہوئے لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے اور اس میں لچک تک پیدا نہیں ہوئی۔ ترونہا کی ضمیر کا مرجع سماوات بھی ہو سکتے ہیں اور آمادہ بھی۔ پہلی صورت میں آیت کا ترجمہ وہ ہوگا جو درج ہے، دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی آسمانوں کو ستونوں پر تو قائم کیا گیا ہے لیکن ایسے نہیں جو تمہیں نظر آ سکیں، یعنی حقیقت میں اس کے ستون ہیں، اور وہ قدرت ربانی اور امر الہی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بلندی میں قائم ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 2۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ ترجمہ: اللہ وہ قدرت و حکمت والا ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جیسے تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر اور پابند حکم بنا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد اس کی بقا اور اس کی نشوونما اور اس کی حکمرانی کی زمام اس کے دست قدرت میں ہے۔ اس پر حواشی پہلے گزر چکے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔
اور پابند حکم بنا دیا سورج اور چاند کو۔ اگر اب بھی اطمینان نہیں ہوا تو آؤ تمہیں اس کی قدرت کا ایک اور روشن ثبوت دکھائیں۔ سورج اور چاند کو دیکھو کس طرح اپنے معینہ مداروں میں گردش کر رہے ہیں، مقررہ وقت پر طلوع ہوتے ہیں، مقررہ راستے سے گزرتے ہوئے غروب ہوتے ہیں۔ ان کی یاد و اطاعت کا یہ عالم ہے کہ ایک دن بھی انہوں نے چڑھنے اور ڈوبنے میں تاخیر یا عجلت نہیں کی۔ کیا مجال کہ اپنے مقررہ راستوں سے بال برابر دائیں بائیں سرک سکیں، کوئی مشرق سے مغرب کی طرف، کوئی مغرب سے مشرق کی طرف، کوئی مائل با جنوب اور کوئی مائل با شمال ہے۔ کسی کی رفتار تیز ہے اور کسی کی رفتار سست، لیکن نہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں، نہ مقررہ وقت سے پہلے اپنا دورہ مکمل کرتے ہیں اور نہ پیچھے۔ خود ہی بتاؤ جس کے حکم سے یہ سب کچھ روح پذیر ہو رہا ہے، اس کے علم، اس کی قدرت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ لوگ جو شمس و قمر اور دیگر اجرام فلکی کی پوجا کیا کرتے ہیں، انہیں بھی بتا دیا کہ وہ خدا نہیں، وہ معبود نہیں، بلکہ وہ ایک فرما بردار غلام کی طرح اپنے مالک کے فرمان کے سامنے سرفگندہ ہیں۔ علامہ راغب سخرہ کا معنی لکھتے ہیں، کسی چیز کو قہرن و جبرن کسی مخصوص غرض کی طرف لے جانا۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی، یعنی اس جہان رنگ و بو اور عالم ہست و بود کو پیدا کرنے کے بعد وہ بے تعلق ہو کر بیٹھ نہیں رہا، بلکہ وجود و عدم، حیات و موت، فقر و غنا اور جملہ شؤون کائنات اسی کی تدبیر سے انجام پا رہے ہیں۔ اس پر بھی حواشی گزر چکے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اپنی قدرت و حکمت کی آیات بینات کے ذکر کے بعد ان کے دوسرے شعبے کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں بتایا کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ آسمان اور شمس و قمر اور تمام اجرام فلکی اس کے فرمان کے غلام ہیں، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور میں پیش کر دے۔ بیان کا حسن اور اسلوب کی دلکشی غور طلب ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 3۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنا دیا اس میں پہاڑ اور دریا اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو جوڑے بنا دیے۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، بے شک ان تمام چیزوں میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو۔ عالم علوی میں اپنی قدرت کے نشانات کا مشاہدہ کرانے کے بعد اب عالم سفلی میں اپنی قدرت کے شاہکاروں کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں 5 دلیلیں ذکر ہوئیں۔ نمبر 1، دیکھو، سوچو، انصاف کرو اور بتاؤ زمین کا یہ وسیع و عریض فرش کس نے بچھایا؟ کیا تمہارے ان بتوں نے، جنہیں گھڑے ہوئے ابھی صرف چند سال ہی ہوئے ہیں، اور انہیں گھڑا بھی گیا تو کس پتھر سے جو اس وسیع زمین کے کسی گوشے میں پایا گیا؟ اس آیت سے زمین کے چپٹے ہونے پر استدلال درست نہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ زمین کی کرویت دلائل سے ثابت ہو چکی ہے، اس کی مخالفت کرنا ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ کرۂ ارضی بڑا وسیع ہے، اس کو اپنی شکل میں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رہے کہ امام راضی نے یہ سطور 601 ہجری میں لکھی تھی۔ حکماء اسلام کے نزدیک زمین کی کرویت اس وقت سے ہی محقق ہو چکی تھی۔ سورہ رعد آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور بنا دیے اس میں پہاڑ۔ دوسری دلیل، جگہ جگہ پہاڑوں کا قائم کر دینا بھی اس کی قدرت کاملہ کی روشن دلیل ہے۔ کس طرح ان کو بلند کیا اور ایک جگہ پر انہیں مستحکم کر دیا، جن میں انگنت معدنیات کے خزانے پیدا کر دیے۔ کہیں سے کوئلہ نکل رہا ہے، کہیں سے لوہا، کہیں سے سونا برآمد ہو رہا ہے، کہیں سے تانبا، کہیں سے کچھ اور کہیں سے کچھ۔ سورہ رعد آیت نمبر 3 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور دریا۔ تیسری دلیل، پہاڑوں کے سخت پتھروں اور سنگین چٹانوں سے ہزارہ فٹ کی بلندی پر پانی کے ایسے چشمے جاری کر دینا جن سے بڑے بڑے دریا نکلے اور میدانی علاقوں میں جا کر لاکھوں مربع میل زمین کو سیراب کریں، یقیناً یہ اس کی کبریائی کی روشن دلیل ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 3 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دو دو جوڑے بنا دیے۔ چوتھی دلیل، پھلوں کی اقسام کا شمار آسان نہیں، ان میں رنگ و بو، ذائقہ اور تاثیر کا جو بے پناہ فرق ہے وہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ اگر آپ بیک وقت قدرت کی ان تمام نئی رنگیوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں تو ایک قسم کے پھل کو ہی لیجئے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی موسم ہے اور ایک ہی چشمے کے پانی سے آب پاشی ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی ان میں یکسانیت نہیں۔ کوئی انتہائی شیریں ہے، کوئی بے حد ترش، کسی کا رنگ سبز ہے، کسی کا زرد، کوئی عمدہ ہے اور کوئی ردی۔
سوچے ان میں رنگ و بو، ذائقہ و تاثیر کا یہ تفاوت کہاں سے آیا؟ طبی اسباب تو یکساں تھے۔ معلوم ہوا کہ ان تمام طبی عوامل کے پیچھے کوئی اور قوت کار فرما ہے جس کا حکم سب پر غالب ہے۔ اسباب میں اثر بھی اسی نے رکھا ہے، اثر کا ظہور بھی اسی کے اذن سے ہوتا ہے، اس کا اندازہ بھی وہی مقرر فرماتا ہے۔ زوجین سے مراد نر مادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جدید تحقیقات سے واضح ہو چکا ہے کہ جتنی جڑی بوٹیاں، فصلیں، پھلدار درخت اور بیلیں ہیں، سب میں کوئی نر ہے اور کوئی مادہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں مقرر کر دی ہیں جو نر پودوں سے مادہ تولید لے کر مادہ پودوں پر ڈالتی رہتی ہیں تاکہ عمل تلقیح انجام پذیر ہوتا رہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 3 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو۔ 5ویں دلیل، دن کے اجالے کے بعد رات کی تاریکی کا پھیل جانا، یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ آپ خود غور فرمائیے کہ اگر لیل و نہار کا یہ تسلسل نہ ہوتا تو یہ دنیا یا تو سائبیریا سے بھی زیادہ سنسان برفستان ہوتی یا ایک چٹیل صحرا، اور دونوں زندگی کی رنگینیوں سے بالکل محروم ہوتے۔ سورہ رعد آیت نمبر 3 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ان دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور وہ ہے بھی ایک۔ اگر یہ کائنات کسی حادثے سے مارز وجود میں آئی ہوتی تو اس کے جمال میں گہرانائی اور اس کے کمال میں یہ نکھار نہ ہوتا۔ اگر کائنات کے کئی خالق ہوتے تو کائنات کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں جو حیرت انگیز ہم آہنگی موجود ہے وہ مفقود ہوتی۔ آسمان سے لے کر زمین تک، سورج سے لے کر ذرے تک، دریاؤں سے لے کر ایک معمولی جڑی بوٹی تک ایسا نظم و نسق قائم کیا ہے گویا کسی ماہر کاریگر نے کائنات کی بظاہر ان مختلف متضاد اور بکھری ہوئی چیزوں کو ایسی لڑی میں پرو دیا ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دوسری کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پہاڑوں کو بنانے والا کوئی دوسرا خدا ہوتا اور میدانوں کو بنانے والا اور، تو وہ کبھی پہاڑوں سے ایسے دریا جاری نہ کرتا جن کا پانی وہاں سے بہہ کر میدانوں کو جا کر شراب کرے۔ اگر اجرام فلکی اور زمین کے خالق الگ الگ ہوتے تو انہیں کیا پڑی تھی کہ سورج، چاند اور دوسرے کواکب کو اتنی مسافت پر رکھتے کہ ان سے پیدا ہونے والی حرارت اور روشنی کی صرف اتنی مقدار زمین پر پہنچے جس سے زندگی نشو نما پا سکے۔ کائنات کے تنوع میں جو وحدت، اختلاف میں یکسانیت اور ہر چیز کا دوسری چیز سے جو گہرا ربط ہے، وہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ایک قادر مطلق، حکیم اور ہمدان خدا ہی اس کا خالق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن یہ روشن دلائل اس قوم کے دلوں کو ہی نور یقین سے منور کر سکتے ہیں جو ان آیات بینات میں غور و فکر کیا کرتی ہے۔ کاش ہمارے نوجوان قرآن کی ان آیات کا صدق دل سے مطالعہ کریں اور ان کے تقاضوں کو دیانتداری اور دلسوزی سے پورا کریں، تو بخدا نہ صرف یہ کہ ان کا آفتاب اقبال نصف النہار پر چمکنے لگے، بلکہ انسانوں کا منزل گم کردہ قافلہ جو وہم و گمان کے گھپ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کی آوارگی کے دن بھی ختم ہو جائیں، انہیں بھی وہ منزل مل جائے جو انسان کی حقیقی منزل ہے۔ یہ آیتیں ان نوجوانوں کو اور ان کی خفتہ صلاحیتوں کو سختی سے جھنجھوڑ رہی ہیں جنہیں اب یاد ہی نہیں کہ وہ اس ملت کے فرد ہیں جسے قدرت نے خیر الامم فرمایا ہے اور جس کے فرائض میں اہم ترین فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس غارت گرے متاع حیات کو کون بتائے کہ اے پچھلی رات تک رقص گاہوں اور سینماؤں میں داد عیش دینے والے، تو کب لوٹے گا؟ تیرا گھر تو لٹ گیا، تیری ناموس تو خاک میں ملا دی گئی۔ اقوام عالم کے قافلے ترقی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ اب ان کی آواز جرس بھی سنائی نہیں دے رہی۔ سورہ رعد آیت نمبر 4۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ۔ اور زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں، کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے۔ شراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ اس کے باوجود ہم فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض پر، ذائقے اور بو میں۔ بے شک ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل مند ہو۔ سورہ رعد آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اپنی قدرت کی نیرنگیوں کی طرف پھر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ چشمے خرد کھولو اور دیکھو، گوشے ہوش وا کرو اور سنو کہ یہ تمہاری زمین ہے، اس کو مختلف ٹکڑوں میں تم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ کسی میں انگوروں کے باغات لگاتے ہو، کسی میں اناج اگاتے ہو، کہیں کھجوروں کے نخلستان کھڑے ہیں۔ ایک ہی پانی سے ان کھیتوں اور باغات کو تم شراب کرتے ہو،
زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، موسم بھی ایک، لیکن دیکھو ہر جگہ ہماری قدرت کے نرالے گل کھلے ہیں، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی ردی، کسی کی اوسط پیداوار کچھ، کسی کی کچھ۔ کیا یہ ہمارے قادر مطلق ہونے کے ناقابل تردید دلائل نہیں؟ اگر ہماری قدرت کا دخل نہ ہوتا تو تبھی اسباب کی یک رنگی کے باعث نتائج میں بھی اسی قسم کی یکسانیت ہوتی۔ اگر عقل و خرد سے کام لو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سب ہماری قدرت کی منہ بولتی براہین ہے۔ قوت فکر اور نعمت عقل کو قرآن جو اہمیت دیتا ہے اور اس کو کام میں لانے اور ان سے صحیح صحیح فائدہ اٹھانے کا جو چبھتا ہوا احساس دلاتا ہے، وہ ان آیات سے عیاں ہے۔ تحقیق لغوی، سنوان کا واحد سنون ہے، اس کا معنی مثل ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ عم الرجل سنو ابی، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ سنوان کھجوروں کے ان متعدد درختوں کو کہتے ہیں جو ایک اصل سے پھوٹے ہوں، کھجوروں کے الگ الگ درخت۔ سورہ رعد آیت نمبر 5۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اے سننے والے، اگر تو ان کے تعصب پر حیران ہوتا ہے تو حیرت انگیز ان کا یہ قول بھی ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہی منکرین قیامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور انہی بد نصیبیوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ان روشن دلائل کے بعد روز قیامت پر ایمان نہ لانا انتہائی تعجب انگیز ہے۔ جب انہیں سمجھا دیا گیا کہ یہ جہان بالا و پست اس کی صفات کمال کی جلوہ گاہ ہے، چشم بینا کو ہر ذرے میں اس کی قدرت، حکمت اور علم کے حسین جلوے نظر آ رہے ہیں، تو جس کی قدرت و حکمت کی یہ شان ہو، کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس نے اس دارالعمل کے بعد کوئی دارالجزا نہ بنائی ہو؟ ایک آدمی حق کا علم ہاتھ میں اٹھائے اور ساری دنیا کی آفتیں اس پر ٹوٹ پڑیں، اور اس گناہ کی پاداش میں کہ وہ حق کو حق کیوں کہتا ہے اسے گھر سے نکال دیا جائے، اسے مال و متاع سے محروم کر دیا جائے، اسے تختہ دار پر کھینچ دیا جائے، اور اس کے بعد کوئی ایسا دن نہ آئے جب اس کو اس کی حق کیشی، جرت مندی اور ثابت قدمی کا صلہ دیا جائے، دوسرا شخص قہر و ظلم کی بجلی بن کر تباہی مچاتا رہے، حقوق تلف کرتا رہے، داد عیش دیتا رہے، اور یہ باغی جب یہاں سے جائے تو کیا اس کو فراموش کر دیا جائے اور اس کی عمر بھر کی بدکاریوں اور دل آزاریوں کی اسے کوئی سزا نہ دی جائے؟ ایسا ہونا اس کی حکمت کے خلاف ہے، عقل سلیم اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں کئی تعجب انگیز باتیں ہیں، لیکن اس کھلی حقیقت کا اس بے حیائی سے انکار ایک ایسا تعجب خیز امر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز حیرت انگیز اور مضحکہ خیز نہیں ہو سکتی۔ سورہ رعد آیت نمبر 6۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اور یہ تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی یعنی عذاب کا، نیکی یعنی بخشش سے پہلے، اور ان نادانوں کو یاد نہیں کہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات۔ اور اے محبوب، بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا بھی ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم اور زیادتی کے باوجود، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 6 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی ان منکرین حق کی یہ دیرینہ عادت ہے کہ اسلام کی حقانیت کے جو روشن دلائل ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان میں غور و فکر کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ البتہ منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مقدر کیا ہے اس کے جلد آنے کے لیے بڑا شور مچاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت کی صرف ایک دلیل اپنے ذہن میں جمائی ہوئی ہے کہ اگر وہ عذاب اتر آیا تو یہ نبی بھی سچا اور اس کا دین بھی برحق، اور اگر ان کی فرمائش کے مطابق نہ اترا اور انہیں سوچنے کی مزید مہلت دے دی گئی تو بس یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ من گھڑت اور کھوکھلی دھمکیاں ہیں۔ وہ نادان یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر وہ عذاب ان پر نازل کر دیا جائے اور اس وقت اسلام اور داعی اسلام کی صداقت کا یقین انہیں آ بھی جائے تو اس سے آخر انہیں کیا فائدہ ہوگا، وہ تو تباہ و برباد کر دیے گئے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نادان بچوں کی طرح یہ ضد چھوڑ دو، ان مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان دلائل و شواہد میں غور کرو اور نور ایمان سے اپنے سینوں کو روشن کر لو۔ سورہ رعد آیت نمبر 6 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔
ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات گزر چکے ہیں، یعنی ان سے پہلے بھی تو کئی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس قسم کی حماقت کی اور عذاب الہی کے نزول کا مطالبہ کیا، اور اسی نزول عذاب کو نبی کی صداقت کا معیار قرار دیا۔ ہم نے ان پر ان کی بےتاب خواہش اور بے حد اصرار کے باعث جب عذاب بھیجا تو کیا وہ تباہ و برباد ہو کر نہ رہ گئے؟ یہ لوگ ان کے خوفناک انجام سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا یہ بھی بے چین ہیں کہ پہلے تباہ ہونے والوں کی روش اختیار کر کے اپنے آپ کو بھی بالکل تباہ و برباد کر کے دم لیں گے؟ سورہ رعد آیت نمبر 6 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ بلا شبہ آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا پروردگار تو اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اس کی مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے۔ بندے نافرمانی کرتے ہیں، قصور کرتے ہیں، کفر و شرک پر اڑے رہتے ہیں، فسق و فجور کی انتہا کرتے ہیں، لیکن وہ عفو و درگزری ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کا شیوہ ہی کرم کرنا اور پہم کرم کرنا ہے۔ کفار مکہ نے بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگی تھی، اے اللہ اگر یہ سچی کتاب ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اصرار کے باوجود ان پر عذاب نہ اتارا، بلکہ یہ فرمایا اے محبوب تم ان کے درمیان تشریف فرما ہو، ان پر عذاب کیوں کر اتارا جائے۔ سورہ رعد آیت نمبر 6 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے، لیکن جب انکار و عناد کی حد ہو جاتی ہے اور مہلت کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان پر اتنا شدید عذاب آتا ہے کہ وہ نیست و نبود کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 7۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ترجمہ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، آپ تو کجروی کے انجام بد سے ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے آپ ہادی ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 7 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سینکڑوں معجزات دیکھنے کے باوجود پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی اور معجزہ دکھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ میرا کام تمہیں اس کے عذاب سے ڈرانا تھا، وہ میں نے پوری طرح کر دیا۔ میرے رب نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم معجزات کے لیے فرمائشیں کرتے رہو اور میں ان کو پورا کرتا رہوں۔ سورہ رعد آیت نمبر 7 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور آپ ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ اکرمہ اور ابو دہا نے کہا ہے کہ ہاد سے مراد حضور کی ذات ہے کہ حضور منذرن بھی ہیں اور قیامت تک آنے والی سب اقوام عالم کے لیے رہنما بھی ہیں، اور اس کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں گزری ہیں یا اب موجود ہیں سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کے نائبین کو مقرر کیا کہ انہیں پیغام حق پہنچائے اور شاہراہ ہدایت پر چلنے کی دعوت دیں۔ یہاں پر 13ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔